بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے سورہ احقاف۔ احقاف یہ قوم عاد کا دارالسلطنت تھا۔ اس کی تباہی ایسی بڑی خبر تھی جیسے امریکہ کے 2 بڑے ٹاور کا گرنا۔ بڑی خبر بنی تھی۔ ایسی قوم عاد جیسی سپر طاقت کا دارالسلطنت تباہ ہوا، بڑی خبر تھی، بڑی خبر تھی۔ سپر طاقت تھی، اس کا پورا دارالسلطنت تباہ ہو۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام احقاف۔ قرآن رحمان عزیز رحیم حکمت والی ذات کی طرف سے اترا ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ اکیلی ذات ہے جن کی پرستش کرتے ہیں۔ بتاؤ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کل یہ خود ہی انکار کر دیں گے اپنی پرستش کا۔ اللہ کا نبی صرف وہی کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی کی اتباع کرتے ہیں۔ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور پھر اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ امن اور چین کی دولت پائے گا، سکون اور اطمینان کی دولت پائے گا، آج بھی اور کل بھی۔ خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن تلقین ہے، حسن سلوک کی تلقین ہے۔ والدہ بوجھ اٹھاتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، دودھ پلانے کی مشقت اٹھاتی ہے۔ حسن سلوک کی تلقین ہے۔ اولاد 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نیک فرما بردار اپنے ماں باپ کے لیے دعا گو، اور دوسری نافرمان اولاد ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث گستاخ۔ دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی پکڑ کس شکل میں آئی؟ بادل آئے، گرمی کی شدت، انتہائی ہوس، جیسے سانس نکلتا ہو۔ بادل آئے، سب اس امید سے باہر نکلے کہ بارش آئے گی۔ بارش کوئی نہیں تھی، اس کے اندر تو آگ تھی۔ جہاں اس کی ہوا اور تپش پڑتی، خاک راکھ کر دیتی۔ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی اپنی قدرت سے ٹھکانہ دیا ہے۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، نافرمانیوں کا انجام یہ ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ مکہ والے نہیں مانتے آپ کی بات، تو جنات میری اور مخلوق بھی، وہ بھی آپ کی بات آپ پر ایمان لے آئی۔ آپ ایک وادی میں فجر کی نماز پڑھا رہے، جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، کلام سنا، کلام سنا، سمجھ گئے یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سارے حق اور سچائی کی تصدیق کرنے والا یہ کلام ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت تکتے نہیں ہیں کائنات کو بنانے میں، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ پھر سورہ محمد کا تذکرہ ہے، جس کا ایک نام قتال بھی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، اور پھر جب تم خوب لڑ چکو اور کفار تمہارے ہاتھ پہ قید میں آ جائیں، تمہیں اجازت ہے یا تو انہیں ویسے ہی رہا کر دو، یا فدیہ لے کر رہا کر دو، یا اپنے قیدیوں کو چھڑا کر بھی انہیں آزاد کر سکتے ہو۔ ساری شکلیں موجود۔ ایمان والو، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گی۔ کافر ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، اور ایسا جیسا جانور کھاتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہو، اس کا مقصد ہی معدہ اور شہوت ہے، بس اس سے اوپر اس کی سوچ جاتی ہی نہیں۔ معدہ اور شہوت کیسے پوری ہے؟ فرمایا یہ جانوروں کا کام ہے۔ اہل تقوی کے لیے اللہ نے آخرت بڑھیا رکھی ہے۔ جنت کا ایک منظر ذکر فرمایا، نہریں چل رہی ہوگی، دودھ کی بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی، شراب کی بھی ہوگی، میٹھے پانی کی بھی ہوگی۔ شراب بھی ایسی جس سے دماغ میں خلل نہیں آئے گا، دودھ بھی ایسا خراب نہیں ہو، پانی بھی بڑے مزے کا۔ یہ ساری نعمت، تو کیا وہ شخص جو جہنم کا کھولتا پانی پیے گا اور یہ جنت کے مزے لوٹے گا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں نقشے اللہ نے بتائے، نیکی کی اجر، نیکی کا ثمرہ، اور بدی اور کفر اور شرک کی گندگی کی نحوست۔ کھولتا پانی پیے گا، آنتے بھی باہر آ جائے۔ ایمان والے تو اللہ کی طرف سے کلام اترتا خوش ہوتے،
منافق جب اس